24/7 ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کے چیئرمین جناب محمد حسین کاوش صاحب اور جملہ اراکین کو حنیف قمر کا آداب قبول ہوں۔ اس ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کے لیے میں آپ ناظرین کے سامنے جو افسانہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ جس کا عنوان ہے درس۔ تو آئیے ناظرین، آپ کی سماعتوں کی نظر یہ افسانہ پیش کر رہا ہوں، سنیے گا۔ تم لوگوں کی کافی بڑی تعداد ہے، یہ بات اور ہے کہ تمہارا ایمان روز بروز دنیاوی ضرورتوں میں الجھ کر بٹتا اور کمزور ہوتا چلا جا رہا۔ آپ سب لوگ خیال آرائیوں میں مگن ہیں، رئیس اور دولت مند مسلمان عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ عام مسلمان کی حالت خستہ و ناگفتہ بہ۔ اوپر کی سطح پر عیش و عشرت و نشاط اور نچلی سطح پر فخر و فاخہ۔ چند مسلمان انتہائی عالم و فاضل، باقی ماندہ جاہل اور تعلیم و تربیت سے بھی نابلد۔ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب میں نے یہ چٹھی بآواز بلند پڑھی تو اسٹیج پر کھڑا کھڑا مائک پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سوچنے لگا، بات تو بڑے پتے کی ہے۔ جن صاحب نے بھی یہ چٹھی لکھی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مزید استفسار کا موقع دیں۔ میں نے مائک پر اسے آنے کی دعوت دی۔ آخرکار ایک شخص بھیڑ میں سے اٹھا، اسٹیج تک پہنچ کر مائک کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ کا نام؟ میں نے پوچھا۔ چھوڑیے صاحب، نام وام میں کیا رکھا ہے؟ کیا یہ چٹھی آپ نے لکھی ہے؟ یقیناً۔ آپ کو کوئی شک؟ جی نہیں، بس یوں ہی پوچھا۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ مزدور ہوں صاحب۔ کوئی عطا پتہ ٹھکانہ؟ یہ سب پوچھ کر کیا کرو گے؟ یہ پوچھو کہ جو باتیں میں نے مسلمانوں کے بارے میں لکھی ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں؟ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، الٹا میں نے پھر سوال کیا۔ خیر یہ بتاؤ، کیا تم مسلمان ہو؟ مزدور کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، وہ ایک دم ہڑبڑا گیا، سارے ہجوم پر ایک سرسری نظر دوڑائی، پھر ساری ہمت یکجا کر کے کہنے لگا، اسلام کی تعلیمات سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ زندگی کی سچی خوشی، روح کی پاکیزگی، بھائی چارگی کے اصول، امن پسندی، آپسی خلوص و محبت کا جذبہ، سچائی کی راہ پر چلنے کا درس مجھے دین اسلام کے مطالعے سے ہی ملا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ جیسے لوگ اس عظیم و پاکیزہ سچے مذہب کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لا علم سیدھے سادے مسلمانوں کو جو باتیں بتانی چاہیے انہیں چھوڑ کر اپنی جوشیلی باتوں سے ورغلا کر گویا گمراہ کر دیتے ہیں،
مذہب کی اس طرح ناقدری کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو صاحب مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ بہرحال اس تلخ کلامی کے لیے میں معافی کا قاصدگار ہوں۔ میں اس کے کڑوے کسیلے مگر سچے جملوں کے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ پھر اپنا جملہ ذرا سا سخت لہجے میں دہرایا۔ میں نے پوچھا تم مسلمان ہو کہ نہیں؟ مزدور بلا کسی تاخیر کے زور سے ایک دم چلانے والے انداز میں کہا، نہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر کیا تھا، ایک پورا ہجوم اسٹیج پر چڑھ دوڑا اور اس شخص کی خوب مرمت کی گئی۔ اس قدر مرمت کی گئی کہ بس کچھ گنی چنی سانسیں باقی رہ گئیں۔ سارا ہجوم چلا رہا تھا، مارو مارو، مار ڈالو حرامزادے کو۔ میں نے اس کا پھٹا ہوا شرٹ کالر سمیت پکڑ کر اسے اوپر کی طرف اٹھایا اور کھڑا کیا۔ میرا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ چیخنے والے انداز میں کہنے لگا، بول تو کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ یہاں کیوں آیا تھا؟ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی یہ سازش کس کی ہے؟ بولتا ہے کہ نہیں؟ بمشکل اس نے ساری قوت یکجا کر کے باقی ماندہ سانسوں میں کہنے لگا، صاحب خدا اور اس کا رسول گواہ ہے، میرا بڑا ارمان تھا کہ اتنے سارے ہجوم کے سامنے فخر سے گردن اونچی کر کے آپ کے سامنے اور آپ کو سننے والے اس ہجوم کے سامنے کلمہ پڑھ کر آج مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا، اور وہ دھڑام سے گر گیا، پھر کبھی نہیں اٹھا۔ شکریہ۔